ایک بھائی نے فرمایا کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں ترتیب سے بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر آپ منقول دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ وغیرہ آپ کو آنا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں ہیں۔ اور اگر آپ اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے ذہن کو حاضر کریں، پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے مراد کوئی اللہ کی ذات کو ایسا تو نہیں وہ کسی سمت میں ہے، مطلب یہ کہ آپ کی توجہ پوری دعا کی طرف ہو، دنیاوی خیالات سے پاک و صاف کریں، اور پھر ہاتھ اس طرح رکھیں کہ آپ کی ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہو، اس طرح، اور تھوڑا فاصلہ کر لیں درمیان میں، انگلیاں نہ بہت کھولیں نہ بہت ملائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر آپ دعا کریں۔ ترتیب بہتر یہ ہوتی ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں نبی کریم پر، آپ کی آل پاک پر، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اس طرح جیسے بعض لوگ کہتے ہیں۔ پھر کچھ اچھے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، پھر اپنی دعا عرض کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، پوری امت کے لیے کریں، اور پھر اپنے خاص جو آپ کے مقاصد ہیں ان کو ذکر کریں، اور بس مختصر اور جامع دعا کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت لمبی دعا سے اللہ تعالیٰ متاثر ہوگا معاذ اللہ، یا میں بہت بڑے بڑے القابات کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ مختصر جامع دعا ہونی چاہیے، پھر آخر میں درود پاک پڑھیں اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ رحمت جو آتی ہے وہ چہرے پر مسح کرنے کی کا حکم ہے، کہ سنت ہے یہ، تو انشاءاللہ آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ بچے نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا اور ہم نے زبان سے اس کو معاف کر دیا، لیکن دل اس کی طرف اب مائل نہیں ہو رہا معاف کرنے کے باوجود، تو کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں، پہلے یہ آیت یاد رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، تو لہذا جتنا ہمارے قدرت و اختیار میں جب ہم وہ کر لیتے ہیں، اور کسی ایسی صورتحال میں داخل ہو جائیں کہ وہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے، تو اس آیت کے مضمون کے مطابق اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ ہمارے اختیار میں کیا تھا، کسی نے دل دکھایا تو ہم اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، یہ عظمت کی بات ہے، تو آپ نے زبان سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لیکن بعض وقت قلبی کیفیات ہمارے تابع نہیں ہوتی۔ جیسے سگے والدین کو بھی آپ دیکھ لیں، اگر 5-6 بچے ہیں تو کسی بچے کی طرف تو دل بہت ہی مائل ہوتا ہے اور دوسروں کی طرف کم ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ تو یکساں سا رویہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، لیکن قلبی مائلان تو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو دل کے معاملات چونکہ اختیار میں نہیں ہوتے، اس لیے اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، نہ اس میں گناہ کا پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض اوقات یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ازواج کے سلسلے میں جو میرے قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں تو اس پر مجھ سے درگزر فرما لے۔ شرح اس کی یہ بیان کی گئی کہ بیویوں میں باری مقرر کرنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ انسان کی قدرت و اختیار میں ہوتا ہے، سرکار نے سب کے ساتھ کیا، لیکن قلبی میلان جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بہت زیادہ تھا۔ سب سے زیادہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار محبت فرماتے تھے، اور وہ تو چونکہ ان کا وصال ہو گیا تھا، پھر جو ازواج میں سب سے زیادہ حبیبہ جو تھیں وہ سیدہ عائشہ تھیں، تو سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب کریم، میرا دل جو عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے، یہ میرے قدرت و اختیار میں نہیں، اس پہ تم مجھ سے درگزر فرما لینا۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ اگر مفتیان کرام ایک ہی مسئلے کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہوں تو ہم کس کو فالو کریں؟ دیکھیں، اس بات کو تھوڑا سا اچھی طرح سمجھیے گا کہ 4 بڑے مجتہدین گزرے ہیں جن پر تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے جو اصول بنا کر مسائل نکالے ہیں وہ قابل اعتماد ہیں۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ پھر بعد میں فقہائے کرام نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا لازم ہے، یوں نہیں کر سکتے آپ، حالانکہ چاروں حق پر ہیں، سب نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے، کہ کبھی امام اعظم کا مسئلہ لے لیں، کبھی امام شافعی کا، کبھی امام احمد بن حنبل کا، جو آسان لگے لے لیا، مشکل چھوڑ دیا۔ یہ نہ کرے، ایک کی تقلید کرے، اس کو کہتے ہیں تقلید شخصی۔ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے غور کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر احکام نازل فرمائے ہیں اس کی حکمت کیا ہے۔ اس میں دیکھا اس کی حکمت ہے بندوں کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرنا، کہ یہ حکم تمہارے خلاف آ رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے نقصان برداشت کرو، آپ کریں گے ثواب ملے گا، یہ تمہارے موافق ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔
تو اس لیے امتحان کے لیے اب اگر چاروں ائمہ میں سے جب چاہیں آپ کسی کی پیروی کر لیں تو یہ جو حکمت ہے یہ باطل ہو جائے گی. مثلا مجھے امام اعظم کا مسئلہ مشکل لگا، امام شافعی کا موجودہ صورتحال میں آسان لگ رہا ہے، میں نے امام اعظم کو چھوڑا، امام شافعی کا لے لیا. جب ان کا مشکل لگا تو امام احمد بن حنبل کا آسان محسوس ہوا، وہاں چلا گیا. تو پھر وہ جو ایک احکام شرع میں امتحان تھا، آزمائش تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ تو باطل ہو گئی. یہ تو ہے تقلید کا مسئلہ. اسی کی روشنی میں آپ دیکھیں، اگر آج کل کے دور میں کوئی حنفی ہیں 2 مفتی، اگرچہ ہم ان کے مقلدین تو نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ جب مرضی آئے ادھر چلے گئے، جب مرضی آئے ادھر چلے گئے، جب مرضی آئے دونوں کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس چلے گئے، تو وہی یہاں پر بھی حکمت شرع کا ابطال لازم آ رہا ہے، اس کو باطل کرنا، اس کو فاسد کرنا، اس سے روح گردانی کرنا. اس لیے ہماری نصیحت اور وصیت یہ ہوگی، اس دور میں بھی کوئی ایک مفتی صاحب جو واقعی مفتی ہوں، اور میں مشورہ دوں گا اگر ان میں مجتہدانہ صلاحیتیں ہوں، اجتہاد کی صلاحیت ہو تو بہت بیسٹ ہے، کیونکہ جدید مسائل پہ غور و تفکر کر کے جواب دینا ہوتا ہے، ہر ایک اس کے حل کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایسے ہی بعض اوقات ایک پچھلے زمانے کا مسئلہ جو فقہاء نے عوام میں عام کیا، جس کو مفتہ بہی قول کہتے ہیں، وہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے اب ناقابل عمل ہو جاتا ہے، اور اس زمانے میں جو ناقابل عمل تصور کیا گیا یا مرجوح قول کہہ لیں یا غیر مفتہ بہی قول، وہ آج کے دور میں مفتہ بہی ہو جاتا ہے. تو ایسی صلاحیت کے حامل مفتیان کرام بھی ہونا ضروری ہیں، جو پبلک کو بتائیں کہ پہلے مسئلہ یہ تھا لیکن اب حالات زمانہ کے اعتبار سے یہ ہو گیا. تو اس لیے پھر ایک مفتی صاحب کی آپ پیروی کریں، پہلے مطمئن ہو جائیں، پھر وہ آپ کے موافق ہو چاہے آپ کے خلاف، انہی کے پیچھے آپ چلیے انشاءاللہ عز و جل. پھر یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام شرع میں ایک حکمت رکھی ہے، آزمائش، امتحان، آپ کے سامنے امتحان آزمائش آئے گی، اس پہ پورا اتریں گے، آپ کو درجے ملیں گے. اگرچہ یہ میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ ایک مفتی صاحب کا مسئلہ لے لیا، دوسری دفعہ دوسرے مفتی صاحب کا، لیکن ہیں دونوں حنفی تو چل جائے گا. لیکن بہرحال اس طریقے سے راہ فرار اختیار کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھاگنا کہلاتا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہوتا. میں کہتے ہیں ہمارے گھر میں بعض اوقات جھگڑا ہوتا ہے تو جو شوہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں افضل ہوں، بیوی کہتی ہے میں افضل ہوں. کون افضل ہے؟ دیکھیں حقیقی اعتبار سے مراتب جو شریعت نے مرتب کیے ہیں، ان کا تعین کیا ہے، تو شوہر افضل ہے اور بیوی مفضولہ ہے، اس کی محکومہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت نے شوہر کو حاکم بنا کے ہر طرح کی زیادتی اس کے لیے حلال کر دی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں واضح طور پہ فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری بیویوں کے معاملے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، لہٰذا تم ان کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا. تو یہ کیا مطلب ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا تو آپ کے لیے بیوی کو گالیاں بکنا جائز ہے، مارنا جائز ہے، بچوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، خاندان والوں اور مہمانوں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے بے عزت کرنے کی آپ کو اجازت مل گئی ہے؟ بالکل نہیں. وہ بھی ایک انسان ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے ہیں. تو بہرحال سلوک تو دونوں کے درمیان مساوی ہونا چاہیے، لیکن مقام و مرتبہ شوہر کا ہی زیادہ ہے.